کراچی میں عوام نے لاک ڈاؤن کا تالا توڑ کر پابندیاں ہوا میں اڑا دی۔ نیو کراچی اور انگی ٹاؤن، لیاقت آباد، گلستان جوہر اور کھوکھرا پارٹ سمیت مختلف علاقوں میں عوام کا رش۔ سڑکوں پر ٹریفک معمول سے زیادہ۔ کراچی کے تاجروں نے 6 گھنٹے دکانیں کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ سعید غنی اور مرتضی وہاب سے ملاقات میں کہا، SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کو جرمانے کریں یا تھانے میں بند کر دیں۔ لاک ڈاؤن سے پریشان صنعت کاروں کے لیے اچھی خبر۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 2% کم کر کے 9% کر دی۔ رواں سال شرح نمو -1.5% رہنے کا امکان۔ تاجروں کا ملا جلا رد عمل۔ عارف حبیب کا کہنا ہے کہ شرح سود کم کرنے سے معیشت کو فائدہ ہوگا۔ سراج قاسم دہلی نے شرح سود 4% کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لاک ڈاؤن سے متاثرہ ممالک کو قرضوں کی ادائیگی میں ریلیف کا معاملہ۔ G20 نے پاکستان کی سن لی۔ 76 ترقی پذیر ممالک کے قرضوں میں ریلیف کا فیصلہ۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی وزیر اعظم کو بریفنگ۔ عمران خان نے G20 ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں کے اقدام کو سراہا۔ IMF $1 ارب 40 کروڑ کے آسان شرائط پر قرضے کی منظوری آج دے گا۔ غریب ممالک کے لیے قرضوں میں ریلیف۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی وزیر اعظم عمران خان کے بیان کی حمایت کر دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے، دنیا وزیر اعظم عمران خان کی باتوں پر توجہ دے رہی ہے۔ IMF کی جانب سے پاکستان کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک گلوبل انیشیٹو لانچ کیا۔ G7 کے اجلاس میں ہماری یہ چیز زیر بحث آئی، اور اس سے پہلے جو یورپین یونین کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی اس کو زیر بحث لایا گیا اور اس کی حمایت کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آج خاصی عرصے کے بعد ہم یہاں ایک نشست کر رہے ہیں، لیکن مسئلے کی نوعیت اور اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے بالمشافہ گفتگو ہو جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 12 تاریخ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک گلوبل انیشیٹو لانچ کیا، ایک اپیل کی شکل میں۔ وہ مخاطب ہوئے گلوبل لیڈرز سے، وہ مخاطب ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے، اور انہوں نے یہ استدعا کی کہ کووڈ-19 نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ انسانی نقصان جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ 1,30,000 سے اموات تجاوز کر گئی ہیں۔ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ ہے اس کا انسانی پہلو۔ اس کا ایک معاشی پہلو بھی ہے، اور معاشی پہلو یہ ہے کہ پوری گلوبل اکانومی اس سے متاثر ہو چکی ہے، اور بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اگر 3% کنٹریکشن ہوتی ہے گلوبل اکانومی میں تو اس کا امپیکٹ ہوگا کوئی $9 ٹریلین کے قریب۔ تو اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاروبار بند ہیں اور جاب لیسنس ہو رہی ہے، نہ صرف پاکستان میں، امریکہ جیسے ملک میں، اور ڈیولپڈ اکانومیز میں، یورپ میں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دے آر فیلنگ دا پنچ۔ ایکسپورٹس متاثر ہو گئیں، ریمیٹنسز کے متاثر ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں، لے آفس کا خدشہ موجود ہے۔ تو اس ماحول میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں دنیا متاثر ہو رہی ہے، آپ متاثر ہو رہے ہیں، ڈیولپڈ ورلڈ متاثر ہو رہی ہے، ڈیولپنگ ورلڈ پر زیادہ اثر ہوگا۔ اور میں بات کر رہا ہوں ڈیولپنگ ورلڈ کی، میں اس کی وکالت کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے، کیونکہ پاکستان اس ڈیولپنگ ورلڈ کا حصہ ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اس کا پاکستان پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اکنامک سٹیمولس اور پیکج دیا اور اسکریپ کر کے بمشکل ہم $8 بلین کا پیکج دے پائے، اور اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کا جو امپیکٹ پاکستان کی معیشت پہ پڑے گا تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں ٹو دی ڈیولپنگ ورلڈ تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اب ڈیولپنگ ورلڈ کی دو اور مشکلات ہیں۔ ایک، ان کے پاس فسکل سپیس نہیں ہے، اور نمبر دو، ان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ فریجائل ہے۔ اب جہاں ان کی آمدن گر رہی ہے، جہاں ان کی برآمدات متاثر ہو رہی ہیں، وہاں ان کے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ وینٹیلیٹرز چاہیے، اکوپمنٹ چاہیے، ہاسپٹلس کو آپ نے اپنا ان کے ری انفورس کرنا ہے، ضروریات پوری کرنی ہے۔ تو سب سے مناسب اور کوئک رسپانس اگر دنیا دے سکتی ہے تو وہ ڈیٹ ریلیف کی شکل میں دے سکتی ہے۔ تو یہ آپ کر گزریے، اور اس گلوبل انٹر کنیکٹڈ دنیا میں اس کا فائدہ صرف ڈیولپنگ ورلڈ کو نہیں ہوگا، اس کا اسپن آف جو ہے وہ ڈیولپنگ اور ڈیولپ ورلڈ کو ہوگا، کیونکہ آج ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ چین متاثر ہو رہا ہو تو امریکہ متاثر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ یورپ متاثر ہو رہا ہو اور پاکستان کی منڈیاں متاثر نہ ہو رہی ہوں۔ دیٹس دا کنیکشن۔ اس کے لیے انہوں نے ڈیٹ ریلیف کا تقاضا کیا، اور یہ ہم کچھ عرصے سے ہم اس پر خاموشی سے کوشش کر رہے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آپس میں دفتر خارجہ میں ایک مشاورت کا عمل اس کا آغاز کیا، اور فارن سیکرٹری صاحب سے میں نے درخواست کی، اور انہوں نے ڈی جی یو این جو تشریف فرما ہے، ہمارے جو پی آر ہیں نیو یارک میں منیر اکرم صاحب اور جنیوا میں خلیل ہاشمی صاحب، مل بیٹھ کر ہم نے ایک پلان مرتب کیا، ایک حکمت عملی وے فارورڈ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کہ ہم اس کو اپروچ کریں تو کیسے کریں۔ آسان کام نہیں ہے۔ تو ہم نے ایک پیپر بنایا۔ جو ہم نے پیپر بنایا، اب اس پیپر کو تو بیسکلی تو یہ جو نوک پلک ہے، تفصیلات ہیں، وہ تو یا فائنینس سمجھ سکتا ہے یا اکنامک افیئرز ڈویژن سمجھ سکتا ہے۔ ہم تو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں جس کا ہم نے آغاز کیا۔ تو پھر مناسب سمجھا کہ جو متعلقہ وزراء ہیں ان کو دعوت دی جائے دفتر خارجہ میں۔ تو میں نے دعوت دی ایڈوائزر فائنینس کو حفیظ شیخ صاحب کو، میں نے دعوت دی منسٹر پلاننگ کو اسد عمر صاحب کو، اور میں نے دعوت دی اکنامک افیئرز ڈویژن کے اس وقت جو وزیر تھے حماد اظہر صاحب کو۔ اور یہ جو ہمارا پلان تھا میں نے ان سے شیئر کیا تاکہ ان کا انپٹ لیا جائے۔ انہوں نے بڑے مفید مشورے دیے، ہم نے ان کے مشوروں کو شامل کیا، اور جب ہم نے ایک اپنی کمپریہنسو اسٹریٹجی بنا لی تو پھر میں نے وزیر اعظم سے درخواست کی۔ لاہور تشریف لے جا رہے تھے، ہم اکٹھے تھے جہاز میں، تو میں نے ان سے پلان شیئر کیا، اینڈ ہی سیڈ اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا، ہمیں بڑھنا چاہیے اس طرف۔ میں نے احتیاطاً یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے رسکس بھی ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا بالکل رسکس ہیں، لیکن ہمیں یہ رسک لینا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے ان کی اجازت کے بعد پورا ایک جو ان سے درخواست کی کہ اس اپیل کو آپ لانچ کیجئے۔ تو 12 اپریل کو انہوں نے اس اپیل کو لانچ کیا۔ اس سے پہلے میں نے جسے کہتے ہیں نا اس کی اسپیڈ ورک کے لیے تقریباً 30 وزراء خارجہ سے نہ صرف خطوط لکھے بلکہ ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان کو بتایا اور ان کی خدمت میں پاکستان کا اور ڈیولپنگ ورلڈ کا مقدمہ رکھا کہ ہم چاہتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا اور دنیا کو کیا ہوگا، اور ان کا ذہن بنانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ
12 तारीख को इमरान खान साहब ने अपनी अपील लॉन्च कर दी और उसी दिन हम फॉरेन ऑफिस से लेटर्स तैयार करके ले गए थे जो एड्रेस थे टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, एड्रेस थे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सरबराहान की तरफ और ग्लोबल लीडर्स की तरफ। हमने खतूत अरसाल कर दिए और उन खतूत के बाद हमने अपनी डिप्लोमेटिक जो अपनी एक्टिविटी है उसको जारी रखा। कल शाम को जो गुजरी कल है, मेरी 6:30 बजे चीन के वज़ीर ख़ारजा से इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन जो है वो G20 का एक अहम मुल्क है। और अगर आपकी मैं तवज्जो मबजूल कराऊं कि G7 का जो इजलास हुआ था G20 से पहले, तो G7 के इजलास में हमारी ये चीज़ ज़ेर बहस आई और इससे पहले जो यूरोपियन यूनियन का इजलास हुआ था उसमें भी इसको ज़ेर बहस लाया गया। G7 रिसेप्टिव था, लेकिन G7 ने कहा कि हम तब आगे बढ़ सकते हैं अगर G20 इस पर मोहर सब्त करे। अब G20 में आप जानते हैं कि 2 अहम ममालिक और भी हैं, चीन है, रूस है, और चीन और